دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ثناء الرحمان ثانی۔ ناظرین، گزشتہ طاق رات میں مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس میں مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے ان کے اوپر ظلم، بربریت اور جبر کی انتہا کر دی گئی۔ مسلمان جو پرامن طریقے سے اپنی عبادات میں مشغول تھے، ان کے اوپر اسرائیلی فورسز اور اسرائیل پولیس نے اور ان کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی کثیر تعداد موجود تھی جنہوں نے نماز ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ ناظرین، اس حملے کے فوری طور پر رد عمل کے طور پر جتنے بھی زخمی یا جتنے بھی شہیدوں کی اطلاعات ہیں وہ ابھی تک غیر مصدقہ ہیں، لیکن جو اطلاعات ابھی تک آئی ہیں، جو ہلال احمر نے کیمپس لگائے ہیں، ان کے مطابق تقریباً 250 سے 300 سے زائد فلسطینی شدید ترین زخمی ہیں، جبکہ 2 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، اسرائیلیوں کی طرف سے جو حکام نے اپنے اعداد و شمار واضح کیے ہیں، جو جاری کیے ہیں، ان کے مطابق صرف 17 اسرائیلی ایسے ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں، اور ان میں ایک بھی ایسا انسان نہیں ہے جو شدید ترین زخمی ہو۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ مشرقی علاقے میں بیت المقدس کے جو کہ مسلمانوں کا گڑھ ہے، مسلمان وہاں پر صدیوں سے رہائش پذیر ہیں، اور اس کے علاوہ جو مغربی علاقہ ہے وہاں پر کشیدگی بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ 54 برس کے بعد جبکہ مسلمان 54 برس سے ظلم اور جبر کی چکی کے اندر پستے جا رہے ہیں، مسلمان اب اس نہج پر آ چکے ہیں، اس نہج کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو اکثریتی علاقے تھے وہاں پر اب وہ اقلیت میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور یہ عمل ابھی بھی رکا نہیں ہے۔ ناظرین، حالات یہ ہیں کہ یہودی جو کہ گریٹر اسرائیل کا سپنا ہے، جو ان کا خواب ہے، اس خواب کو لے کر جس کے لیے انہوں نے اسرائیل کی ابھی تک حدود کو وضع نہیں کیا ہے، ابھی تک ہمیں جو ان کی حدود ہیں، اسرائیل کی باؤنڈریز ہیں، وہ ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ اسی خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں کے جو گڑھ تھے، جو کہ ایک طرح سے ایک خواب تھا مسلمانوں کا کہ اگر دوبارہ یہاں پر اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے گا تو اس کا دارالخلافہ شیخ جراح کا علاقہ، یعنی کہ جو مشرقی علاقہ ہے بیت المقدس کا، وہ ہوگا۔ اس کے اوپر جبراً بے دخلیاں شروع کر دی ہیں۔ وہ فلسطینی جو گزشتہ کئی دہائیوں سے نہیں بلکہ گزشتہ کئی صدیوں سے وہاں پر رہائش پذیر تھے، سکونت اختیار کیے ہوئے تھے، ان کو جبراً بے دخل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس پر ستم یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب اسرائیلی عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے کی کوشش کی تو ابھی تک کسی ایک بھی مسلمان کو انصاف مہیا نہیں کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کا جو رد عمل ہے اور جو اس کی مزاحمتی تحریک ہے، اس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان زخمی ہو چکے ہیں۔ لیکن اسی سلسلے میں جو سب سے افسوسناک پیش رفت ہوئی ہے وہ گزشتہ 2 دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے۔ سب سے پہلے جمعے کی رات کو، طاق رات کو، جب مسلمان بہت ہی زیادہ تعداد میں جامع مسجد اقصیٰ کے اندر نماز میں، عبادت میں مشغول تھے، اپنے وظائف کے اندر مشغول تھے، اس وقت اسرائیلی فورسز کی طرف سے اور اسرائیلی پولیس کی طرف سے، خاص طور پر جو اہم نقطہ ہے، اسرائیلی پولیس کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ اور جو ایک بیانیہ اسرائیلی حکام کی طرف سے آیا ہے اس کے مطابق کہ سب سے پہلے جو مزاحمت تھی یا جو انتشار پیدا کیا گیا ہے وہ مسلمانوں نے کیا ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی ایسی خبر جو ایک غیر ملکی ادارے نے یا غیر جانبدار ادارے نے نشر کی ہے وہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی ہے۔ اور اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی پولیس کا مسلح ہو کر جامع مسجد اقصیٰ کے گیٹ پر تعینات ہونا اپنے اندر ہی ایک سوال ہے، چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف ہے، کیونکہ عام حالات میں کبھی بھی، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے پرامن مہینے میں جب تمام مسلمان عبادات میں مشغول ہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مسلمان کسی بھی طرح کے انتشار میں مبتلا ہوں یا انتشار پیدا کریں۔ تو آخر کیا وجہ تھی کہ اتنی بڑی پولیس کا یا اتنی زیادہ تعداد میں فورسز کا مسلح ہو کر، شیلنگ کے اوزار کو لے کر، فلی اکوپڈ ہو کر اور ربر کوٹڈ میٹل کی گولیاں لے کر گیٹ پر تعینات ہونا کیا بات ظاہر کرتا ہے؟ کیا ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ مسلمان جو نماز ادا کر رہے ہیں یہ نماز ادا کرنے کے بعد کوئی مزاحمتی احتجاج یا دھرنا دیں گے؟ اس طرح کی کوئی بھی خبر کسی بھی میڈیا گروپ نے نشر نہیں کی ہے۔ تو یہ بات خود ہی ظاہر کرتی ہے کہ یہ اسرائیل کا سفید جھوٹ ہے کہ سب سے پہلے مزاحمت یا انتشار پیدا مسلمانوں نے کیا تھا۔ اور اگر ہم اعداد و شمار کے اوپر بھی نظر دورائیں تو تقریباً 300 سے زائد جو فلسطینی شدید ترین زخمی ہیں، اور جبکہ دوسری طرف صرف 17 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں، اور وہ بھی معمولی نوعیت کے، کسی کو پانی کی بوتل لگی ہے یا کسی کو دستار لگی ہے۔ اس سے وہ آخر کتنا زخمی ہو سکتے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، مغربی کنارے کے اوپر اس کے بعد جو
ایک افسوسناک پیش رفت ہمیں دیکھنے میں آئی، افسوسناک واقعہ، 2 فلسطینی شہید اور 1 زخمی ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں اسرائیلی حکام کا یہ دعویٰ تھا کہ ان 2 نوجوانوں نے جو کہ اسلحہ سے لیس تھے، یہ تمام دعوے اسرائیلی حکام نے کیے ہیں، انہوں نے مغربی اڈے کے اوپر قائم جو ان کا فوجی اڈا ہے مغربی کنارے کے اوپر، اس میں اندر داخل ہونے کی کوشش کی، جس کے فوری رد عمل کے طور پر یا جس کے نتیجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی حکام نے ان 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ناظرین، یہ بھی اپنے اندر بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ یہ صورتحال بہت ہی زیادہ مشکوک ہے۔ اتنے بڑے فوجی اڈے کے اندر 2 مسلح فلسطینیوں کے داخلے کے بعد، جہاں پر اسرائیلی کثیر تعداد میں موجود ہیں، کسی ایک بھی اسرائیلی کا قتل نہ ہونا، اور جبکہ دوسری طرف 2 فلسطینیوں کا پھر شہید ہو جانا بہت سے سوال کو، اندیشوں کو اور بہت سے وسوسوں کو اجاگر کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اور یہ بات صاف ظاہر کر رہا ہے کہ اسرائیلی صرف اور صرف جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، اور اس جھوٹ کو نہ صرف اسلامی ممالک، اسلامی میڈیا، بلکہ غیر مسلم ممالک بھی ماننے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں UK کے اوپر، برطانیہ، جرمنی، اسپین اور فرانس، ان ممالک نے فوری رد عمل دیا ہے کہ اسرائیل نے جو مغربی کنارے پر جارحیت کا اور ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہے، اس کو فوری طور پر روکے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے ادارے نے اپنے سرکاری اعلامیے میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر اسرائیلی حکام کو مینشن کیا ہے کہ وہ جو اس طرح سے جبراً مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر رہے ہیں، یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسے وقت میں جب ایک طرح سے پرامن ماحول پروان چل رہا تھا، دوبارہ پھر سے پرامن مہینے میں اور پرامن مسلمانوں کے اوپر اس ظلم و بربریت اور اس جبر کا بازار گرم کر دینا۔ اور ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اسلامی ممالک کی طرف نظر دوڑائیں تو UAE نے جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اور کاروبار اور تجارت کو بڑھانے کا اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم صرف اور صرف فلسطینیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی بھی بیان تک بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان نے سرکاری طور پر بھی اس کی شدید ترین مذمت کی ہے، اور پاکستان کے اندر بہت سے سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے بھی اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ یورپین کنٹریز کے ممالک نے بھی مشرقی علاقے کے اندر جو جبراً بے دخلیاں ہو رہی ہیں، اور مغربی علاقے میں بیت المقدس کے مغربی علاقے، یہ مشرقی اور مغربی علاقے جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، وہاں پر ہونے والی مسلمانوں کی شہادتوں کے اوپر شدید ترین مذمت کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جہاں پر نہ صرف اسلامی ممالک اور غیر اسلامی بہت سے ممالک بھی اسرائیلی اس کھلی بربریت کو اور جبر کو ایک طرح سے مذمت کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہیں پر ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جو کہ اسرائیل کو سیاسی پناہ دے رہا ہے، اور یہ ملک کوئی اور نہیں، انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار اور خود ساختہ علمبردار، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا انسانیت کا ہمدرد کہلاتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہے۔ ناظرین، اس کے لیے ہمیں کچھ سیاق و سباق میں ہمیں ماضی میں نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ 2019 سے لے کر مارچ 2021 تک پاکستان اور دوسرے بہت سے ممالک کی پرزور اپیل کے اوپر، اور خاص طور پر فلسطینی ممالک کی اپیل کے اوپر، عالمی عدالت جو فوجداری ایک طرح سے مقدمات کا فیصلہ کرتی ہے، بہت سی اقوام اور ممالک کے اندر جو مسائل تنازع کا شکار ہیں یا انتشار کی وجہ بن رہے ہیں، ان کے اوپر فیصلہ صادر فرماتی ہے۔ عالمی عدالت ہے جو فوجداری مقدمات کی پیروی کرتی ہے، اس نے ابھی صرف اتنا ہی فیصلہ کیا تھا کہ 2019 میں غزہ کی پٹی میں جو مسلمانوں کا بے تحاشا قتل عام ہوا تھا، اور یہ جو غیر قانونی یہودی بستیاں ہیں جو صرف اور صرف مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کے لیے اور یہودیوں کی اسرائیل اور فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں، یہ سراسر غیر قانونی ہے۔ اور ابھی صرف یہ فیصلہ ہی کیا گیا تھا کہ کیا عالمی عدالت ان معاملات کے اوپر تحقیقات کر سکتی ہے، اور تحقیقات کرنے کے بعد فرد جرم عائد کرنے کا ابھی مرحلہ آنا باقی تھا۔ لیکن اس کا فوری رد عمل اسرائیلی وزیر اعظم نے اس طرح دیا کہ کیونکہ وہ رکن ملک نہیں ہے عالمی عدالت کے، اس لیے کوئی بھی قانون
ان پر لاگو نہیں ہوتا، اور اس کی سب سے زیادہ حمایت امریکہ نے کی۔ یہاں تک کہ امریکی صدر، اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان جو پروسیکیوٹرز تھے یا وہ جج صاحبان تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ تحقیقات کر سکتے ہیں، ان کے امریکہ آنے پر بھی پابندی لگا دی۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جب صدارت کا قلمدان تبدیل بھی ہوا ہے، اور جو بائیڈن جنہوں نے اپنی کمپین کے دوران، اپنی ساری سیاسی کمپین کے دوران بہت ہی زیادہ مسلمانوں کے ہمدردانہ رویے کا اظہار کیا تھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سارا ایک ڈھکوسلہ تھا، ملمہ کاری تھی، کیونکہ ڈیموکریٹکس جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ انسانی ہمدردی کے خیر خواہ اور علمبردار گردانتے ہیں، انہوں نے بھی حکومت میں آنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے بذات خود اور امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ اس بات کی یقین کریں گے، یا اس بات کی وہ ایک طرح سے بالکل کوشش کریں گے، ویٹو کریں گے کہ کسی بھی صورت میں عالمی عدالت تحقیقات کا بھی آغاز نہ کر سکے۔ اس کے برعکس جو فلسطینی حکام تھے انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ ناظرین، یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہی کے مترادف ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو صرف جب عالمی عدالت نے تحقیقات کا آغاز کرنے کا ہی فیصلہ کیا تو اس کے اوپر اسرائیل نے ایک بہت ہی زیادہ پرتشدد اور ایک مزاحمتی موقف دیا، اور اس کی صرف اور صرف تائید پوری دنیا میں امریکہ نے کی، کسی دوسرے ملک نے اس کی سپورٹ نہیں کی۔ اور اگر ہم اس دعوے کا بھی جائزہ لیں جو اسرائیل نے کیا، کیونکہ وہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ عدالت کے ان قوانین کے اوپر اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے کیونکہ وہ عدالت کا رکن نہیں ہے، عالمی ادارے کا رکن نہیں ہے، لیکن جو جج صاحبان نے اور فلسطینی حکام کا دعویٰ ہے جو سچائی پر مبنی ہے، 1967 میں جن علاقوں کے اوپر فلسطینی حکام کے اور فلسطینی اکثریتی علاقوں والے جو علاقے تھے ان کے اوپر جو غیر قانونی قبضہ کیا گیا ہے جنگ کے بعد، مشرقی وسطیٰ کی جنگ کے بعد، اسرائیل نے وہ علاقے اقوام متحدہ کے انڈر آتے تھے، وہ علاقے اور وہ ممالک اور وہ شہر اس سے پہلے ہی اقوام متحدہ کی اور عالمی عدالت کی رکنیت حاصل کر چکے تھے۔ اور اگر ہم قوانین کا جائزہ لیں تو اس صورتحال میں اگر ان علاقوں کے اوپر کسی بھی طرح سے کوئی بھی ظلم یا جبر یا کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح کی بربریت کا نشانہ بنایا جائے تو عالمی عدالت، اور خاص طور پر جب یہ معاملہ دو ملکوں یا دو اقوام کے درمیان ہو تو پھر اقوام متحدہ اس کے اندر عمل دخل کر سکتی ہے۔ تو یہ سارے بیان جو اسرائیل نے دیے یہ جھوٹ پر مبنی تھے، لیکن ان کو سیاسی پناہ امریکہ نے فراہم کی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو عالمی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اٹلی کے اندر، اس کے اندر جو پہلی مشاورتی اجلاس ہوئے تھے اور اس کے بعد جو اس کا ایک آخری اور حتمی خاکہ بنایا گیا تھا، اس کے مطابق اگر کوئی ملک عالمی عدالت کا حصہ نہیں بھی ہے، رکنیت حاصل نہیں بھی کی، لیکن اگر وہ اقوام متحدہ کا رکن ہے تو اس کے اوپر وہ تمام قوانین کا نفاذ عمل میں لایا جا سکتا ہے جو کہ عالمی عدالت کے دوسرے رکن ممالک میں کے اوپر ہم لاگو کر سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اسرائیل کا صرف تحقیقات کے آغاز سے ہی پیٹھ دکھا جانا اور بھاگ جانا اور یہ ساری صورتحال پیدا کر دینا اور پھر یہ الزام لگانا کہ مسلمان اس وقت تشدد کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں یا مسلمان قتل و غارت میں مبتلا ہیں، قتل و غارت کا حصہ ہیں، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور پرامن طریقے کے اوپر رہنے والے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اور اس کا سارا اور صرف ایک مقصد اسرائیل کو گریٹر اسرائیل میں تبدیل کرنا ہے۔ وہ اسرائیل جس کی سرحدیں وہ عمان، سعودی عرب، شام اور ایران تک بڑھانا چاہتے ہیں، ایک بہت بڑی یہودی اسٹیٹ کا قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں، اس کو ہی عملی جامہ پہنانے کے لیے، پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بیت المقدس کے وہ علاقے جہاں پر مسلمان بہت ہی زیادہ اکثریت میں موجود تھے ان کا قتل عام شروع کر دیا ہے اور ان کو بے دخل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں جو فلسطینی حکام ہیں، فلسطینی وزیر خارجہ نے اس کی پرزور مذمت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ وہ ہر محاذ کے اوپر سرکاری طور پر اور عوامی سطح کے اوپر بھی اسرائیل کے خلاف اپنے پورے حکومتی اتحاد کے ساتھ میدان عمل میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو تحقیقات کا آغاز کیا جانا تھا اور ابھی تک التوا کا شکار ہیں کیونکہ اسرائیلی حکام اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور ان کی پرزور حمایت امریکی حکام کر رہے ہیں، جو عالمی وکیل ہیں
عالمی شہرت یافتہ وکیل ہیں اور فلسطینی ان معاملات کے اوپر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے، انہوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا، لیکن تاحال اسرائیل نے ان تحقیقات کو آغاز میں ہی روک دیا ہے۔ ان 54 سالوں کے بعد نصف صدی کے عرصے میں جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و جبر کا طوفان ایک طرح سے برپا کر دیا گیا، اور یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو اس سے پہلے ہم کشمیر میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ کشمیر میں اس وقت 650 سے زائد دن ہونے والے ہیں جب کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سما پیدا ہے، جب ان کے حریت رہنما موت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ موت نیچرل موت نہیں ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کا میڈیکل مرڈر کیا جا رہا ہے، ان کو طبی طور پر قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، جہاں پر اسرائیل نے بھی ایک لاک ڈاؤن یا کرفیو لگا کر اور کسی بھی بین الاقوامی غیر جانبدار ادارے کو تحقیقات کرنے سے روک رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی بھارت نے بھی اسی اسٹریٹجی کو فالو کیا ہوا ہے۔ وہ مسلم اکثریتی علاقے مقبوضہ کشمیر، جہاں پر مسلمان 90% سے بھی زائد ہیں، وہاں پر تقریباً 2.5 سال سے لاک ڈاؤن لگا کر روزانہ کی بنیاد پر 4 سے 5 نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں، اور اگر یہی صورتحال آئندہ 1 سال میں بھی رہی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان وہاں پر بہت ہی زیادہ کم تعداد میں رہ جائیں گے۔ اور جو ایک بہت ہی افسوسناک کام مودی حکومت نے کیا تھا 370 ایکٹ، اور اس کے علاوہ جو کشمیر کو ایک خصوصی مقام دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں جو ایک بھارت کے آئین نے قیام پاکستان اور قیام بھارت کے بعد کشمیر کو ایک مخصوص اور ایک سٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امتیازی حیثیت دی تھی، جس کے نتیجے میں کوئی بھی بھارت کا یا کسی بھی دوسرے ملک کا شہری بھی کشمیر میں سیاحت کے لیے تو آ سکتا ہے، لیکن وہاں پر مستقل رہائش نہیں اختیار کر سکتا، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جب تک کشمیر کا کوئی حل نہیں آ جاتا، جو آبادی اس وقت مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی وہاں پر کشمیر میں ہے وہ اتنی ہی آبادی رہے۔ اگر مسلمان 90% سے زائد ہیں تو آج سے 100 سال کے بعد بھی وہ 90% سے زائد ہی رہے۔ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، مسلمانوں کو حفاظت کے لیے جو قوانین بنائے گئے تھے، مودی حکومت نے آنے کے بعد ان کو ختم کر دیا ہے، اور اس کے بعد جہاں پر وہ نہ صرف پورے بھارت سے انتہا پسندوں کو اکٹھا کر کے کشمیر کے اندر ان کو آباد کر رہے ہیں، دوسری ہی طرف وہ روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 6 کشمیریوں کو شہید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو آئندہ آنے والے 1 سال میں نہ کشمیر میں مسلمان آبادی کے لحاظ سے زیادہ اکثریتی تعداد میں رہیں گے، اور نہ ہی فلسطینی عوام جو وہاں پر ایک اکثریت کی تعداد میں موجود تھے وہ بھی اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی عالمی ادارہ مداخلت کر کے بھی کسی طرح سے ریفرنڈم کروانے کی کوشش کرے گا تو وہ ظاہری بات ہے، ظاہراً جو نتیجہ ہمیں آئے گا وہ یہی آئے گا کہ وہ مسلم اکثریتی علاقے جو آج سے 10 سال یا 2 سال پہلے تک مسلمانوں کا گڑھ تھے، وہ مسلمانوں کے اس وحشیانہ قتل عام کے بعد ہندوؤں کا یا یہودیوں کا گڑھ پڑ چکے ہیں، اور پھر اس طرح وہ علاقے آٹومیٹکلی مسلمانوں سے چھن کر ہندوؤں کے پاس یا پھر یہودیوں کی ملکیت میں چلے جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کے اوپر اس وقت مسلم امہ، تمام مسلم امہ خون کے آنسو رو رہی ہے، اور ہمارے حکمران اس وقت چین کی بانسری بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔